اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 22واں حصہ پیش خدمت ہے، اور اس 22ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 5 یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان معراج کے معنی کیا ہیں سے کرتے ہیں۔ معراج کے لغوی معنی بلندی پر جانے کا وسیلہ کے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ایک مخصوص سواری جسے براق کا نام دیا گیا ہے کے ذریعے اپنے پاس عرش پر بلایا تھا، اور ان سے وہ کلام کیا تھا جس کا علم حضرت جبرائیل کو بھی نہ ہوا، کیونکہ یہ کلام محب اور حبیب کے درمیان کسی واسطے کے بغیر ہوا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ معراج مصطفیٰ کے نام سے معروف ہے۔ یہ تو ثابت ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے رونما ہوا ہے، لیکن کون سے دن اور کون سے سال ہوا اس پر مورخین کا کچھ اختلاف ہے۔ بیشتر روایات کے مطابق یہ واقعہ 27 رجب بعثت کے 10ویں سال وقوع پذیر ہوا، بعض اسے بعثت کے 12ویں سال وقوع پذیر ہونے کا لکھتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے واقع معراج کی اہمیت۔ واقع معراج دراصل خدا تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ایک ادنا سا مظہر ہے۔ کوئی مسلمان واقع معراج کی صداقت کا انکار کر دے تو گویا اس نے خدا کو قادر مطلق مانا ہی نہیں، اور اس کی کتاب قرآن مجید میں بھی شک کیا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا المعراج والمساءلۃ فی القبر والشفاعہ، یعنی جو 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ نمبر 1 واقعہ معراج، نمبر 2 قبر میں منکر و نکیر کے سوال و جواب، نمبر 3 روز قیامت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گناہگاروں کی شفاعت کرنا۔ اگلا عنوان ہے واقع معراج کا ذکر قرآن میں۔ قرآن کی 2 صورتوں میں واقع معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صورت بنی اسرائیل ہے، جس میں سفر کے ابتدائی حصے کا تذکرہ ہے، یعنی مکہ کی مسجد الحرام سے بیت المقدس کی مسجد اقصی تک کا سفر۔ اس سلسلے کی دوسری صورت سورہ نجم ہے، اس کی آیات نمبر 13 سے 18 میں معراج کے دوسرے حصے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ آسمانی سیر کے متعلق ہے۔ اگلا عنوان ہے معراج کا مقصد۔ معراج کا حقیقی مقصد کیا تھا یہ تو خدا کی ذات یا اس کا نبی جانتا ہے، لیکن بعض مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ چاہتا تھا کہ اس کا عظیم نبی عالم بالا میں موجود عظمت الہی کی نشانیوں کا مشاہدہ کرے، اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے مزید ادراک و بصیرت حاصل کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مقصد معراج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: خدا ہرگز کوئی مکان نہیں رکھتا اور نہ اس پر کوئی زمانہ گزرتا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فرشتوں اور آسمانوں کے مکینوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے عزت بخشے اور انہیں آپ کی زیارت کا شرف عطا کرے، نیز آپ کو اپنی عظمت کے عجائبات دکھائے تاکہ واپس آ کر آپ انہیں لوگوں سے بیان کریں۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400، اور تفسیر نمونہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 483۔ اگلا عنوان ہے سفر معراج، ارادہ خدا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: پاک و منزہ ہے وہ اللہ کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، کہ جس کا ماحول پر برکت ہے، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اگلا عنوان ہے واقعہ معراج۔ درج بالا آیت میں اللہ تعالیٰ واقعہ معراج کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس میں پروردگار پہلے اپنے حبیب کو مسجد الحرام
مکہ سے مسجد اقصی فلسطین لے گیا اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے گیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک سیر کی اور پھر سدرۃ المنتہا کی سیر کی، جنت کا نظارہ بھی کیا اور دوزخ کو بھی دیکھا۔ بہت سے مرد و خواتین کو مختلف عذابوں میں دوچار دیکھا، ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے سوال بھی کیے اور ان کے جواب بھی لیے۔ چوتھے آسمان پر سابقہ نبیوں کو نماز بھی پڑھائی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خدا تعالیٰ سے براہ راست بات چیت بھی کی۔ اگر ہم اس دنیا کا حساب لگائیں تو ایسے سفر پر کئی مہینے یا کئی سال لگ سکتے ہیں، لیکن وہاں تو بات ہی کچھ اور ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز مکہ میں پڑھی اور صبح کی نماز بھی واپس آ کر مکہ میں پڑھی۔ بس یہ سیر عجیب و غریب تھی جس میں خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زمینی سیر بھی کروائی اور آسمانی سیر بھی کروائی۔ روایت ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی اور پیغمبر خدا کے لیے براق نامی تیز ترین سواری بھی پیش کی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر بیٹھے اور مسجد اقصی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں چند جگہ رکے، نماز پڑھی اور بالآخر مسجد اقصی فلسطین پہنچ گئے، جہاں پر جا کر آپ نے نماز پڑھی، مسجد اقصی کے ارد گرد کا علاقہ دیکھا اور پھر یہاں سے آسمان کی طرف جانے کا سفر شروع ہو گیا۔ مسجد حرام مکہ اور مسجد اقصی فلسطین کا درمیانی فاصلہ 100 فرسخ سے زیادہ، تقریباً 600 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد آسمانی سفر شروع ہوتا ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں تو وہ پانی جو آپ نے شاید وضو کے لیے استعمال کیا تھا اسی طرح بہہ رہا تھا جیسے ابھی استعمال کیا ہوا ہو۔ دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے ابھی دروازہ بند کیا ہو۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ سارے سفر پر 1-2 سیکنڈ ہی لگے ہوں گے۔ یہ یقیناً ایک معجزہ ربانی تھا جس کی سمجھ عام انسان کو نہیں آ سکتی۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل انسانی سے بالا ہو، شق القمر ہو یا عصائے موسیٰ کے کرامات ہوں، مردہ انسانوں کو زندہ کرنا ہو یا کنکریوں کا کلمہ پڑھنا ہو، اور اس طرح کے دیگر معجزات وہ ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اگلا عنوان ہے واقعہ معراج جسمانی تھا یا روحانی۔ کچھ لوگوں نے جو اس معجزے کو نہ سمجھ سکے اعلان کر دیا کہ یہ واقعہ روحانی تھا، یعنی یہ سارا کچھ خواب میں ہوا ہے، یہ جسمانی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے کچھ دلائل یہ ہیں، کوئی تیز ترین سواری بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتی۔ سفر کے علاوہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، خدا تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئیں۔ یہ سب کچھ کیسے شب کے معمولی سے حصے میں ممکن ہے؟ زمین کی کشش ثقل، لاکھوں کروڑوں ستارے، فضائے بالا میں آکسیجن کا نہ ہونا، مختلف شعاعوں کے سامنے انسانی جسم کا جانا، فضا میں سخت سردی کا ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں مانے ہیں کہ انسان بغیر خصوصی انتظام کے ایسا سفر کر سکے۔ اگلا عنوان ہے واقعہ معراج جسمانی تھا۔ اعتراضات کرنے والے اور معراج کو روحانی کہنے والے، یعنی یہ سمجھنے والے کہ یہ واقعہ ایک خواب تھا، بھول گئے کہ لے جانے والا خالق کائنات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے وضع کردہ اصولوں کو خود تبدیل بھی کر سکتا ہے، اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے ایک نبی کا وصی جس کے پاس ایک اسم اعظم تھا وہ تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے بمائے ملکہ حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر سکتا ہے تو اس کا خالق پیغمبر خدا کو آنکھ جھپکنے سے پہلے اپنے پاس کیوں نہیں بلا سکتا؟ وہ چاہے تو انسان کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دے اور چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو عصا اژدہا بن جائے اور چاہے تو اسی عصا سے چشمے جاری کر دے، اس کی مرضی ہو تو اسی عصا سے دریا کا رواں پانی رک جائے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے لیے علیحدہ علیحدہ راستے بنا دے۔
کیا ہم سب کا یہ ایمان نہیں ہے کہ دریائے نیل کا تیزی سے بہتا ہوا پانی جہاں جہاں تھا وہیں رک گیا، یعنی دریا کی ابتدا سے دریا کی انتہا تک پانی کا ہر ذرہ اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ دریا کی ابتدا دریا کے پیچھے بہت وسیع علاقے پر بارش سے ہوتی ہے۔ بارش کا پانی اکٹھا ہو کر چھوٹی چھوٹی نالیوں کی صورت میں بہتا ہے۔ یہ نالیاں جب ملتی ہیں تو چھوٹی سی ندی بن جاتی ہے، جب یہ نالیاں ملتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے دریا بن جاتے ہیں، اور جب کئی ایسے چھوٹے چھوٹے دریا ملتے ہیں تو بڑا دریا بن جاتا ہے، جیسے دریائے نیل ہے۔ بارش برسنے کا عمل سمندر سے اٹھنے والے آبی بخارات سے شروع ہوتا ہے۔ ان آبی بخارات کو ہوائیں اڑاتی ہوئی اس منزل پر لے جاتی ہیں جہاں بارش برسانا مقصود ہوتا ہے۔ جب دریائے نیل میں 12 راستے بنے تو سمندر سے بخارات اٹھنے کا عمل رک گیا۔ آبی بخارات اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے، ان کو لے جانے والی ہوائیں رک گئیں، بارش برسنا بند ہو گئی، کیونکہ راستے بنانے کے لیے اس وقت یہ ضرورت تھی۔ پس سمندر سے بخارات اٹھنے سے لے کر پانی کی روانی تک ہر عمل رک گیا۔ بحکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ذریعے دریائے نیل کو اشارے کیے اور وہاں راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے ان راستوں پر چلنا شروع کر دیا، اور جب تک وہ دریا کے اس پار نہیں پہنچ گئے اس وقت تک دریائے نیل کا ذرہ ذرہ حکم خدا سے 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی آگے نہ بڑھا۔ یقیناً ہم سب کا اس پر ایمان ہے، اگر اس سے انکار کریں تو ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ جو دریائے نیل میں پیش آیا واقع معراج کا پیش خیمہ تھا، تاکہ لوگ واقع معراج کا انکار نہ کریں۔ قارئین محترم، توجہ فرمائیے، اگر بحکم خدا دریائے نیل کے پانی کا قطرہ قطرہ یا اس کا ذرہ ذرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی جگہ پر اس وقت تک رک سکتا ہے جب تک اللہ کا نبی دریائے نیل پار نہ کر جائے اور اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے، تو سردار انبیاء جو محبوب خدا ہیں، راز کبریا ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی تعریف کے لیے بس یہی کافی ہے کہ پروردگار نے حدیث قدسی میں فرمایا، لولا کا لما خلقت الافلاک، یعنی اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں کوئی فلک پیدا نہ کرتا۔ بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 27۔ کیا ان کے لیے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی اپنی جگہ پر ساکت نہیں ہو سکتا؟ یعنی جو کوئی جہاں ہے وہیں رک جائے، حرکت نہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں وقت رک گیا، سیکنڈ کی سوئی جہاں تھی وہیں رک گئی، سورج جہاں تھا وہاں ہی ٹھہر گیا، زمین چاند ستارے سب اپنی اپنی جگہ پر رک گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔